الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ کا مقدس اور پاکیزہ دن ہے۔ آج کے دن کا خصوصی ترانہ ہے تکبیرات تشریق، وہ تکبیر جو ہم سب نے پڑھنی ہے، اور یہ 3 دنوں کا ترانہ ہے۔ آج کے دن کا ترانہ، کل کے دن کا ترانہ اور پرسوں کے دن کا ترانہ، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو بطور خاص یعنی اس کو گنگنانا ہے۔ ویسے تکبیرات جو تشریق ہیں نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ 5 دن ہیں۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ عام حالات میں اس کو گنگناتے رہنا، اونچی آواز سے پڑھنا اور کبھی کبھار آہستہ آواز سے پڑھنا یہ سنت عمل ہے، لہٰذا یہ تکبیر ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ بآواز بلند پڑھ لیں جن کو آتی ہے، جن کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسئلہ سماعت کر لیں۔ 3 دن تو یہ ترانہ ہم نے ویسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گلیوں میں آتے جاتے عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے جاتے ہوئے راستہ بدل کے جاتے ہوئے یہ ترانہ کبھی اونچی اور کبھی آہستہ آواز میں جیسا موقع ہو اس حساب سے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ 5 دن 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اونچی آواز سے یہ تکبیر پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے، خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ تکبیر جو ہے سب کو آنی چاہیے، نہیں آتی تو یاد کر لیں۔ جس طرح قربانی واجب ہے، اس طرح ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اونچی آواز سے یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ کون سی تکبیر؟ ذرا پڑھ لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کل 9 تاریخ تھی، آج 10 ہے۔ 9، 10، 11، 12 اور 13 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، چاہے آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، چاہے بغیر جماعت کے، چاہے آپ امام ہیں، چاہے مقتدی ہیں، چاہے آپ مسافر ہیں، چاہے آپ جو ہے مقیم ہیں، یا اسی طرح دیہاتی ہیں یا شہری ہیں، اسی طرح چاہے کوئی مرد ہے چاہے عورت ہے، ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ گھروں میں بھی یہ مسئلہ بتائیں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، عظمت کا، بڑائی کا ترانہ ہے۔ میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں اور شرمانا چھوڑ دیں۔ لوگ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے، آپ اللہ کی کبریائی کو اور اس کے ترانے کو بلند کرتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں؟ اونچی آواز سے پڑھنا، ذرا پہلے ترجمہ سن لیں۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ ہے اس ترانے کا ترجمہ۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو شرمائے بغیر اونچی آواز سے پڑھیں، اللہ اکبر
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اونچی آواز کا مطلب اونچی آواز ہے، آہستہ آواز کا مطلب آہستہ آواز ہے۔ چیخنا چیخنا ہوتا ہے، چیخ کر نہیں، اونچی آواز سے پڑھنی ہے۔ چیخنے میں اور اونچی آواز میں فرق ہے۔ چیخنا بے تکا وہ نہیں، آواز بلند رکھنی ہے، چیخنے سے بچنا ہے۔ چیخ کر نہیں پڑھنی بلکہ بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ جو دوسری نماز ہوتی ہے عید الفطر کی، اس میں آہستہ آواز سے تکبیر پڑھنی ہوتی ہے، اور اس میں بآواز بلند۔ ہاں کبھی موقع نہیں ہے تو آہستہ پڑھ لیں، لیکن جہاں موقع ہے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اونچی آواز سے پڑھنی ہے۔ ذرا چیخنا نہیں، اونچی آواز سے پڑھ کے دکھانی ہے، آواز میں آواز ملا کے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں، آج کا دن ہے عید الاضحیٰ کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا نیک عمل ہے قربانی کرنا۔ قربانی سے بڑا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ آج کے دن امیر اور صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ تکبیرات پڑھیں، اچھے ارادے اور نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں قربانی کی طرح ہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ لہٰذا آج کے دن قربانی کرنے سے زیادہ بڑا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، امیر بنایا ہے، تو پھر قربانی کریں۔ قربانی کا جانور مستقل خریدیں یا کسی قربانی کے جانور میں حصہ لیں۔ اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کریں گے، گنہگار ہوں گے۔ اختیاری چیز نہیں ہے کہ جی چاہے تو کر لیں، جی چاہے تو نہ کریں۔ اختیاری چیز ہے غریب آدمی کے لیے، اگر وہ ہمت کر کے کر لیتا ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس پر لازم نہیں ہے۔ لیکن جو امیر ہے اس پر قربانی کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ نصاب کے مالک مسلم پر قربانی کرنا واجب ہے، نصاب کی مالکہ مسلمہ پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اگر امیر ہے، مستقل اپنی دولت اور سرمایہ رکھتے ہیں، چاہے میاں بیوی بھی ہے، الگ الگ ان کی پراپرٹی ہے، الگ الگ ان کا سرمایہ ہے، الگ الگ ان کا مال و دولت ہے، بیوی بھی امیر ہے، شوہر بھی امیر ہے، تو بیوی پر الگ قربانی واجب ہے، شوہر پر الگ قربانی واجب ہے۔ شوہر اپنے مال کا ہے مالک، بیوی کے مال کا مالک نہیں۔ نصاب کی مالکہ بیوی پر قربانی کرنا واجب ہے، نصاب کی مالکہ۔ اگر نصاب کی مالکہ نہیں تو پھر قربانی اس پر نہیں ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے شوہر غریب ہو، بیوی امیر ہو، تو بیوی پر قربانی ہے، شوہر پر قربانی نہیں۔ بعض اوقات شوہر امیر ہوتا ہے، بیوی غریب ہوتی ہے، تو شوہر پر قربانی ہے، بیوی پر قربانی نہیں ہے۔ بعض اوقات دونوں ہی غریب ہوتے ہیں، دونوں پر قربانی واجب نہیں۔ بعض اوقات دونوں ہی امیر ہوتے ہیں، تو دونوں پر قربانی کرنا ہے کیا ہے؟ واجب ہے۔ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے شوہر نے کر لی بس کافی ہے، شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی نے کر لی بس کافی ہے۔ اگر دونوں امیر ہیں اور واقعی امیر ہیں تو پھر ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کے دن قربانی چلے گی، اور کوئی صدقہ و خیرات کریں گے وہ نفلی کام ہے۔ آج کل بہت سارے سیکولر اور لبرل لوگ یہ بات کہتے ہیں قربانی نہ کریں، فلاں کی مدد کر دیں، فلاں کی مدد کر دیں، فلاں غریب کی مدد کر دیں۔ بھئی غریبوں کی مدد کریں، پورا سال پڑا ہوا ہے، قربانی کے دن بھی کریں، لیکن اس کو قربانی کو ٹارگٹ نہ بنائیں، اور قربانی کو نظر انداز نہ کریں، اور اس کی اہمیت کو کم نہ کریں۔ قربانی واجب ہے، لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ صدقہ کرو قربانی نہیں ہے قائل اس کے کچھ جاہل، صدقہ کرو قربانی نہیں ہے قائل اس کے کچھ لبرل، حالانکہ نصاب پہ ہر صورت قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنا ضروری ہے اگر صاحب نصاب ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ 1,03,000 روپے۔ حکومت پاکستان نے جو اعلان کیا اس سال کا زکوٰۃ کا اعلان ہے، وہی قربانی کا نصاب ہے۔ الا یہ کہ گھر کے اندر کوئی ایسے فالتو کپڑے، برتن، فرنیچر یا دیگر چیزیں پڑی ہیں کہ جو سارا سال استعمال نہیں ہوتی، اس طرح فالتو گاڑی ہے سارا سال استعمال نہیں ہوتی، تو ان کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کے پاس نہ سونا، نہ چاندی، نہ نقد رقم، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر فرنیچر، فالتو کپڑے، برتن، اس طرح کی چیزیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی، اگر ان کی مجموعی مالیت معلوم کی تو وہ 1,03,000 روپے سے کراس کر گئی، تو قربانی کرنا واجب ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ 1,03,000 روپے فریش حالت میں ہو، قرضہ وغیرہ نہ دینا ہو، فریش حالت میں ضروریات زندگی سے اضافی پڑا ہوا ہے، تو
اسلام کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہے؟ امیر، دولت مند، وہ چاہے اپنے من میں غریب بنا پھر رہا ہو۔ آج کل اکثر ہم غریب ہی بڑے پھر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ہمارے پاس ہوتے ہیں، کروڑ پتی لوگ بھی اپنے آپ کو غریب ہی سمجھتے ہیں۔ کئی میں نے کروڑ پتی لوگ ایسے دیکھے ہیں، کروڑوں روپے کا کاروبار ہے، ان سے پوچھے تو بس منہ پہ 12 بجے ہوئے، پریشان ہے، یار بس مندہ ہی چل رہا ہے، حالات بہتر نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں۔ ایک امیر آدمی کے بارے میں سنا کہ اس کی 36 فیکٹریاں تھیں، لیکن سارا دن روتا رہتا تھا، نہ رات کو نیند آتی نہ دن کو چین آتا ہے۔ وجہ کیا بھائی؟ آپ کی 36 فیکٹریاں چل رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی؟ اس نے کہا یار میں نے 37ویں مل کے لیے جگہ خریدی ہے، رجسٹری نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی، رجسٹری کے لیے بڑا مسئلہ بڑا ہوا ہے، تھوڑی سی رکاوٹ بڑی ہوئی ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو۔ تو یہ امیری غریبی، ایک آنکھوں کا دھوکہ۔ 36 فیکٹریاں بنانے کے باوجود بھی اس کو نیند نہیں آ رہی۔ ایک امیر آدمی کو میں نے دیکھا، وہ کہنے لگا کہ یار میں نے تو بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں اور میں نے قیامت کا منظر ہی دیکھا ہے، میرے پاس ایک دفعہ کچھ بھی نہیں بچا سوائے 1 کروڑ روپے کے۔ 1 کروڑ روپے بچا، یہ میں اپنے کانوں کی سنی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں، میرا کیونکہ امیروں میں غریبوں میں ہر طرح کے لوگوں میں آنا جانا ہوتا ہے، یعنی میرے کانوں سے سنی بات ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں۔ وہ کیا لگا، میں نے قیامت کا منظر دیکھا ہے کہ میں نے جو ہے 1 کروڑ روپے میرے پاس بچا ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں، کنگال ہو گیا، میں نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے، میں نے بڑی مشکل سے ٹائم گزارا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، ہم نے تو کبھی خواب میں بھی کروڑ روپے نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو یہ یعنی دیکھیں لوگوں کا ذہن کیا ہے۔ اس لیے امیری غریبی صرف نظر کا دھوکہ ہے، اپنے دل کو امیر بنائیں۔ اگر آپ کے اندر قناعت ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، بے صبری ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، تو پھر آپ کی 36 فیکٹریاں بھی ہوں تو پھر آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ سکون یہ اللہ کی نعمت ہے، جھونپڑی میں بھی سکون آ جاتا ہے، اور بعض اوقات محلات میں بھی سکون نہیں آتا، بعض اوقات وزیر اعظم کو نیند نہیں آتی، اور بعض اوقات 1000 روپے کی دیہڑی لگانے والا مزے سے سو رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ سکون اللہ کی نعمت ہے، اور یہ ملے گا کہاں سے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، جو حقیقی سکون ہے۔ حقیقی سکون ملے گا اللہ کی یاد سے۔ چاہے ساری دنیا کی کوٹھیاں بنگلے خرید لیں، ان میں ہر طرح کی سہولیات پیدا کر لیں، جو مرضی مال و دولت اکٹھا کر لیں، سکون جو حقیقی سکون ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا تب تک جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، اللہ کے فرما بردار نہ بنیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ مومن کا دل کہاں سے اطمینان پاتا ہے؟ اللہ کی یاد سے اطمینان پاتا ہے مومن کا دل۔ تو مومن کا جو دل ہے، اللہ کی یاد سے اسے سکون ملتا ہے، اور کہیں سے نہیں ملتا۔ اور سکون کو ہم تلاش کر رہے ہیں، کوئی فیکٹریوں میں، کوئی پیسے میں، کوئی دولت میں، کوئی سرمایے میں، کوئی گاڑیوں میں، کوئی بنگلوں، کوئی اچھی سکیموں میں، پلاٹ لینے میں سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں، سکون نہیں مل رہا، کیونکہ سکون کو غلط جگہ پر ہم جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جب تو بجلی چلی گئی، اب کیا مثال دوں آپ کو؟ بجلی چلی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، واپڈا والوں کو، یہ بار بار بیچارے پھسل جاتے ہیں۔ تو بار بار یہ ایسا نہیں بٹن کو پکڑ کے کھڑے ہیں بیچارے، بس روک کے کھڑے ہیں بجلی، بس ایک دم پاؤں تل کر نیچے گر پڑے، پھر چلی گئی بجلی، پھر تھوڑا سا کھڑے ہو کے بٹن دوبارہ سیدھا کیا، پھر بجلی آ گئی۔ اللہ معاف فرمائے، یہ ہمارا حال ہے، ہم ایٹمی پاور ہے۔ ایٹمی پاور جو ملک ہوتا ہے اس میں بجلی نہیں جاتی۔ ہمارے ہاں کتنا لوٹ مار کا نظام ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے جج اور جرنیل ہیں اور یہ سیاستدان اور حکمران ہیں، پورا ملک لوٹ کے باہر جا کے جائیدادیں خرید رہے ہیں، دبئی میں، برطانیہ میں، شارجہ میں، عرب امارات میں، عرب ملکوں میں جزیرے خرید رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے غریب ملک ہے پاکستان؟ یہ آپ کو کس نے بہکا دیا ہے؟ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان کے عوام غریب ہیں۔ پاکستان کے حکمران، جرنیل، جج اور جو سیاستدان ہیں وہ غریب نہیں ہیں، غریب ہیں میں اور آپ، اور یہ عوام لوگ بیچارے جن کو 5 سال کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ 5 سال بعد شناختی کارڈ نکالنا ہے اور ٹھپا لگا کے آ جانا ہے اور انسان کا بچہ بن کے گھر میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پروگرام بنے گا تو آپ کی کوئی کھاڑی ناڑی بنوا دیں گے، کوئی چھوٹا بڑا کوئی کام کروا دیں گے، اس سے زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کی حیثیت صرف اتنی ہے، ورنہ ہمارے جرنیلوں کے، ججوں کے باہر سمندر کے اندر جزیرے ہیں۔ آپ تو خشکی پہ پلاٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں 3 مرلے کا، ان کے سمندر کے اندر جزیرے خریدے ہوئے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی۔ آپ کو دیکھیں سابقہ حکمران اور سابقہ ہمارے جرنیل پاکستان میں نہیں ملتے، وہ کہیں اور ملتے ہیں۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ ان کے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، ان کے اندر اوپر نیچے سے ڈالر باہر نکل رہے ہیں، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ منہ سے بھی ڈالر نکل رہے ہیں، باہر سے پیچھے سے بھی ڈالر نکل رہے ہیں، اندر باہر سے ان کے ڈالر اندر باہر ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا صبر نہیں، کیونکہ صبر نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، بس لوٹ مار کا نظام ہے۔ اس لیے ان سے بیچاروں سے بجلی بھی ابھی صحیح نہیں ہوئی، ورنہ سعودی عرب
جہاں پانی کا نام و نشانی ڈیم بنانا بڑا مشکل ہے وہاں بجلی جاتی نہیں. جو حج عمرہ کرنے والے ہیں اسے پوچھ لیں آپ, وہاں بجلی جاتی نہیں. بجلی جانا کوئی چیز ہوتا ہے, یہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ بجلی جانا بھی کوئی چیز ہوتا ہے. بہت سارے ملک ہیں ان میں یہ کوئی بتا دے نا کہ یار بجلی جاتی ہے پاکستان میں, وہ ہنسیں گے ہیں بجلی جانے والی کوئی چیز ہے. یہ تو ہماری حالت ہے ایٹمی پاور ہونے کے باوجود. جو ایٹمی ملک ہوتے ہیں وہ تو بجلی کو ویسے ہی بہت کور کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں نظام چونکہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نظام کو بہتر بنائے. نظام سیٹ ہوگا تو انشاءاللہ سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا, وہ مثال سے بات آگے پیچھے ہو گئی تو میں نے چند ایک اور باتیں عرض کر دیں. مثال دے رہا تھا سکون ملے گا کہاں سے؟ اللہ کی یاد سے. کوئی تھوڑی سی گرمی اللہ کے لیے برداشت کریں, اللہ کے لیے برداشت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. تو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے. اگر جو ہے اب تو خیر بتی نہیں, میں اس لیے مثال دے رہا تھا, اگر میں بٹن کو یہاں ہاتھ پھیرتا رہوں, ادھر کر کے میں ہاتھ پھیرتا رہوں تو بتی, یہ پکا کبھی نہیں چلے گا. پکا تب چلے گا جب اس کا مطلوبہ بٹن میں دباؤں گا. اس کے علاوہ یہ پکا نہیں چلے گا جب بجلی آ جائے گی. جب اب تو جدھر مرضی ہاتھ پھیر لوں اب نہیں چلے گا, اب تو بجلی ہی نہیں ہے, بجلی ہی نہیں ہے. لیکن جب بجلی آ جائے گی تو یہ کہاں سے چلے گا؟ دیوار پہ ہاتھ پھیرنے سے نہیں چلے گا, بلکہ کہاں سے چلے گا؟ اس کے بٹن سے, بٹن سے ہی چلے گا. تو اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کی یاد جو ہے یہ سکون کا بٹن ہے. ہم اس کو دباتے نہیں, ہم بھاگ رہے ہیں کوٹھیوں کے پیچھے, دولت کے پیچھے, مال کے پیچھے, پیسے کے پیچھے اور سکون تلاش کرنے کے چکر میں. اس طرح بھاگتے بھاگتے آپ مر جائیں گے, سکون آپ کو نہیں ملے گا. سکون تبھی ملے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کریں گے, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, کیونکہ اللہ کی یاد سکون کا بٹن ہے. اللہ کی یاد کیا ہے بولو؟ سکون کا بٹن ہے, اطمینان کا بٹن ہے. اس کو دبائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو چھپر کے اندر بھی جو ہے سکون مل جائے گا. نہیں دبائیں گے تو پھر کوٹھیوں میں بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی. تو برادران اسلام یہ موٹے موٹے مسائل میں عرض کر رہا ہوں. تفصیل میں جاؤں گا تو تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. 7:15 بجے انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ کا ٹائم ہے. جو احباب ادارے کے ساتھ یا مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, دوستوں آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ آپ جو ہے اپنا تعاون جمع کرا سکتے ہیں. ਉਹ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ